محسن بیگ جو آرمی چیف کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک الزام، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، خدا نہ کرے کہ وہ کہیں اے آئی سے نہ ہو، آج کل بہت کچھ اے آئی سے بھی ہوتا ہے، کوشش ہم نے کی، ہمیں تو وہ درستی لگ رہی تھی۔ تو محسن بیگ صاحب نے الزام لگایا ہے وزیر خزانہ صاحب محمد اورنگزیب صاحب پر کہ وہ آفس ٹائم میں مشروب بہت پیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں مشروب سے مطلب ان کا شراب ہے یا کوئی اور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وہ کام کرتے ہیں، یہ جو وہ مشروب پیتے ہیں، یہ انہیں آفس کے ٹائم میں نہیں پینا چاہیے، اس سے ان کے کام کا حرج ہوتا ہے اور وہ کام ٹھیک نہیں کرتے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل دہشت گرد یہ ہیں، مارنگ بلوچ دہشت گرد نہیں ہے، یہ معاشی دہشت گرد مین اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، یہ ان کا تجزیہ ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی یہ بس ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ اب کسی شادی ہال پر شادی کی سواریاں جو ہے وہ لے کر آئی ہے اور لے کر جا رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت ہی بیلنس کام کر رہا ہے، جہاں پی آئی اے لاجواب لوگ باکمال سروس ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن بھی لاجواب لوگ باکمال سروس آفر کر رہے ہیں کہ ان کی بسیں اب جس سے عملہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے وہ شادیوں کے اندر سواریاں لے کر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف کراچی طلبہ کا ملیر گیرزن میں پاک فوج کے ساتھ یادگار دن گزرا ہے۔ کراچی کی مختلف جامعات کے طلبہ اور کراچی کو ملیر گیرزن کیمپ میں بلایا گیا، فیکلٹی بھی ساتھ تھی، وہاں پر ان کو دورہ کروایا گیا، وہاں انہیں عملی مشقیں کر کے دی گئیں، فائرنگ کی، جدید اسلحے کی فوجی مہارت ان کو دکھائی گئی، اور جی او سی ملیر نے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے مؤثر توڑ کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور آخر پر منت سماجت یہی کی اسٹوڈنٹس کی کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ اور یہ جو عمران خان، نام تو نہیں لیا لیکن عمران خان اور اس کے ساتھی جو آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں نہیں ہم اتنے برے نہیں ہیں، تو آپ لوگ ہمیں برا بھلا کم کہا کریں، سوشل میڈیا سے دور رہا کریں۔ تو اکثر آخر پر وہ جو ڈی جی ایس پی آر کرتے ہیں ہر جگہ جا کر منت سماجت کہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، اس سے آپ نے دور رہنا ہے، وہی کاروائی ملیر کے اندر انہوں نے ڈالی۔ ساتھ ہی ساتھ جو آرمی چیف ہیں وہ پہنچے ہیں این ڈی یو، انہوں نے وہاں پر خطاب فرمایا ہے، سوائے فیصل نصیر صاحب کے جو لیبیا میں ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے شاید بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے اس دفعہ، ایم آئی کے واجد عزیز صاحب جو ہیں وہ کھڑے تھے وہاں، تو سوائے فیصل نصیر صاحب کے باقی ان کا تمام جو مین کچن کیبنٹ تھی وہ وہاں موجود تھی، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو وہ اس گروپ فوٹو کے اندر جو این ڈی یو سے نکلی ہے اس میں وہ تمام کے تمام موجود تھے۔ وہاں پر بھی مدعا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ویسے تو باتیں بڑی بڑی کی گئی ہیں، دشمن اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ساری باتیں، لیکن مدعا وہاں پر بھی سوشل میڈیا اور بیانیے کا ہی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے واپس کوئی پلاٹ شلاٹ لینے نہ لینے اس طرح کے الزامات اور جوابات تقی عثمانی صاحب کو دیے ہیں، اور فوراً خواتین کے 3-4 اکاؤنٹ تھے جن سے وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ اس کے سامنے بھی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے وہ ظاہر ہے جو اب تقی عثمانی صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کا بہرحال بھرپور جواب جو ہے وہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ بٹراسی کیڈٹ کالج ہے، مانسیرا کے قریب ہے، اور اس کے اندر ایک پرنسپل ہیں جنوبی کوریا سے جنہیں حال ہی میں اس جنوری میں اپوائنٹ کیا گیا تھا پرنسپل اس کیڈٹ کالج کا۔ آج ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی، دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے یہ جو استاد ہیں جو اس بٹراسی کیڈٹ کالج جو مانسیرا کے قریب ہے اس میں پرنسپل کے طور پر جنوری 2025 میں اپوائنٹ ہوئے تھے۔ انٹرنل پولیٹکس جو ہے اندر کی ادارے کی، اس میں ان کا جو ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی اس سے ان کو اور ان کی بیوی کو بے دخل کر دیا، سردی بھی وہاں بہت ہے۔ ان کی ویڈیو تھی کہ وہ باہر کھڑے ہیں بیچارے، عدالت کا ان کے پاس حکم نامہ ہے، عدالت نے شاید 22 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو انہیں حکم نامہ دیا تھا کہ انہیں ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن زبردستی ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا۔ اب اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو یقین کیجئے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے چودھری صاحب نکل آئیں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سے پوری دنیا میں ہزیمت ہوگی، کیونکہ یا تو پھر پرنسپل صاحب کو ساؤتھ کوریا سے لا کے یہاں آپ نے اپوائنٹ نہیں کرنا تھا، اگر کر لیا تھا تو اب تھوڑا پھر صبر کرنا تھا، انہیں ان کا کانٹریکٹ پورا کر لینے دینا تھا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو 2 پرنسپلز تھے بٹراسی کیڈٹ کالج کے، ان کو بھی اسی طریقے سے رسوا کیا گیا تھا، اور اب ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک حرکت ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں چودھری صاحبان جو ہیں وہی ملیں گے اور نظر آئیں گے۔